بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحج کی 8ویں شب کو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خواب دیکھا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اٹھو اللہ کے نام پہ قربانی کرو۔ جب نیند سے بیدار ہوئے صبح اٹھتے ہی اللہ کے نبی نے 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ دوسری رات سوئے، ذی الحج کی 9ویں رات کو خواب آیا، پھر سے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اٹھو اللہ کے نام پہ قربانی دو۔ 9ویں دن اٹھ کر اللہ کے نبی نے پھر 200 اونٹ کی قربانی دے ڈالی۔ 10ویں رات پھر خواب آیا، ہمیں اونٹوں کی قربانی نہیں چاہیے، ہمیں تو آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی چاہیے جن کی عمر 9 سال ہے۔ 9 سال کا پیارا بچہ، ہمیں تو آپ کے بیٹے کی قربانی چاہیے۔ ہائے اللہ کے نبی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ حضرت سائرہ کے پاس گئے، ان کو کہا آج رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ وہی ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے۔ میں نے خواب دیکھا ہے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ یہ گفتگو کرنے کے بعد آپ اپنی سواری پہ سوار ہو کر حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس گئے۔ جا کر کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ کھیل رہا ہے، جلدی کرو میرے بیٹے اسماعیل کو نہلایا جائے۔ میرے بیٹے اسماعیل کو مشک و عنبر سے، خوشبو سے اس کے بالوں کو سنوارا جائے، اس کی آنکھوں میں کجلا ڈالا جائے۔ آج ہم نے ایک خاص دعوت میں جانا ہے۔ حضرت اماں ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس حکم کو اپنی سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے فوراً اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا، مشک و عنبر کی خوشبو سے آپ کے بالوں کو سیدھا کیا، خوبصورت کیا، آپ کی آنکھوں میں کجلا ڈالا، خوبصورت کپڑے پہنائے۔ کپڑے پہنانے کے بعد کہا حضرت آپ کا بیٹا تیار ہے، آپ اسے لے کے جا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آستین میں ایک چھری اور ایک رسی اپنی آستین میں چھپائی۔ حضرت اماں ہاجرہ کے سامنے سے گزرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی انگل پکڑتے ہوئے آپ چل پڑے۔ ایسی طرف جا رہے ہیں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے بیٹے 9 سال کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے لیے ذبح کرنے جا رہے ہیں، اللہ کی مرضی کو پورا کرنے جا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ شیطان نے دیکھا، دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، یہ کیا ہونے والا ہے؟ اگر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی یہ تو قیامت تک ان کا چرچا رہے گا، ابراہیم خلیل اللہ کا قیامت تک چرچا رہے گا، یہ تو میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن، شیطان غصے سے آگ بگولا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا۔ اس نے سوچا کہ میں اسے اس حکم سے بھٹکا دوں گا، دور کر دوں گا۔ شیطان کہنے لگا اے 9 سال کی عمر رکھنے والے بچے کہاں جا رہے؟ کہا میں اپنے باپ کے ساتھ ایک خاص مہمانی پہ جا رہا ہوں، خاص دعوت پہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تو دعوت میں نہیں جا رہا، آج تو ذبح ہونے جا رہا ہے۔ تیرے باپ کی آستین میں ایک چھری ہے جو تجھے ذبح کرے گی، ایک رسی ہے جو تیرے ہاتھ پاؤں باندھے جائیں گے، اور آج تو مرنے جا رہا ہے، قتل ہونے جا رہا ہے، تو کہتا ہے ہم خاص مہمانی پہ جا رہے ہیں، خاص دعوت پہ جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے فرمایا بکواس بند کر، میں نے کون سی ایسی خطا کی ہے، کون سی ایسی غلطی کی ہے کہ میرا باپ بے گناہ کو قتل کرے گا، بے گناہ کو ذبح کرے گا؟ اور ویسے بھی کبھی تو نے سنا ہے کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کی ہو، بیٹے کی قربانی کی ہو، بیٹے کو قتل کیا ہو؟ کہا یہ میں نے نہیں سنا، یہ بس اوپر کی طرف سے آ رہے ہیں، اوپر کی طرف سے فیصلے آئے ہیں کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ہماری راہ میں ذبح کر دے، قربان کر دے۔ آئے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب سنا کہ یہ اوپر سے فیصلے آئے ہیں، آئے شیطان نہیں جانتا تھا کہ اسماعیل کی رگوں میں کس باپ کا خون گردش کر رہا ہے۔
اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اگر اوپر سے آرڈر آئے تو پھر ایک میری جان کیا ہزاروں جانیں ہوں تو وہ بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دو. سبحان اللہ. شیطان کے منہ پر خاک ماری، مٹی ڈالی، وہاں سے شیطان کا کچھ نہ بنا. ناکام ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اما ہاجرہ کے پاس آیا. کہنے لگا بیٹا کہاں؟ کہا وہ اپنے باپ کے ساتھ جا رہا ہے، کہیں خاص دعوت پہ جا رہا ہے. کہا نہیں دعوت پہ نہیں جا رہا، افسوس آج اس بیچارے کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا. کون قتل کرنے والا ہے میرے بیٹے کو؟ اس کا باپ قتل کرنے، اس کا باپ ذبح کرنے والا. میرے بیٹے نے تو کوئی ایسی خطا نہیں کی، میرے بیٹے لخت جگر نور نظر نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا کہ اس کا ابو اس بے گناہ کو ذبح کرے گا، بے گناہ کو اتنی بڑی سزا دے گا. اور ویسے بھی ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کیسے کر سکتا ہے؟ کہا نہیں یہ اوپر سے فیصلے آئے ہیں، یہ اوپر سے آرڈر آئے ہیں. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے سنا کہ یہ اوپر سے فیصلے آئے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا شیطان تیرا ستیہ ناس ہو، تجھ پر لعنت ہو. اگر اوپر سے آرڈر آئے ہیں تو پھر ایک اسماعیل کیا ہزاروں اسماعیل ہوں تو اللہ کے نام پہ قربان کر دو. میرا ایک اسماعیل ہے. اگر اللہ کی طرف سے یہ آرڈر آیا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا ہے، ہم اپنی رضا کو اللہ کی رضا پہ قربان کرتے ہیں، اپنے مال کو، اپنی جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں. ایک اسماعیل کیا ہزاروں اسماعیل ہوں اللہ کے نام پہ قربان. اب یہ باپ اور بیٹا کافی آگے نکل گئے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بولی پڑے ابو جی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ابا حضور مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ابا حضور نے وہی الفاظ دہرائے جو رات کو خواب میں ان کو کہے گئے تھے کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. بیٹے رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، میں آپ کو اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں. میرے اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اسماعیل کو میرے نام پہ قربان کر دے، ذبح کر دے. میں اللہ کے لیے آپ کی قربانی دے رہا ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب سنا آج گزار ہوئے ابا حضور پھر تو یہ سعادت والی بات ہوئی، آپ مجھ سے رائے پوچھ رہے ہیں، یہ تو پھر سعادت والی بات ہوئی کہ اللہ نے میرے جیسے اسماعیل کو اتنا پسند کیا ہے کہ اللہ کو آپ کو کہنا پڑ گیا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دو. میں تیرے بیٹے کو پسند کرتا ہوں، مجھے تیرے دمبے نہیں چاہیے، مجھے تیرے مینڈا نہیں چاہیے، مجھے تیرے اونٹ نہیں چاہیے، مجھے تیرے جانور نہیں، مجھے تو بس تیرا بیٹا اسماعیل ہی پسند ہے. ابا حضور میں تیار ہوں، میں ریڈی ہوں، اللہ کی رضا پہ اپنی رضا قربان کرتا ہوں، اللہ کی مرضی جلدی پوری کریں ابا حضور، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. بیٹے کی یہ رائے سن کر باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹایا، آستین سے چھری نکالی، رسی نکالی، بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے، بیٹے کو زمین پر لٹایا. بیٹے کا جو منہ تھا وہ بھی زمین کی طرف کیا. بیٹے کے اوپر چھری چلاتے ہیں، چھری نہیں چلتی، اثر نہیں کرتی. زور لگاتے ہیں، اثر نہیں کرتی. پھر زور لگایا، چھری نہیں چلتی، اثر نہیں کرتی، گلا نہیں کرتا، ذبح نہیں ہوتا اسماعیل. آپ غصے میں آئے، چھری کو ایک سائڈ پہ سے دہ مرا زمین پر. چھری بول پڑی اے اللہ کے نبی آپ مجھ پہ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں کیا کروں؟ تجھے تو ایک بار آرڈر ملتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو، مجھے 10 بار آرڈر ملتا ہے نہیں میرے اسماعیل کی ننھی گردن کو ذبح نہ کرنا، ننھی گردن کو نہ کاٹنا، میرے اسماعیل کو کچھ نہیں کہنا. آئے گفتگو ابھی ہو ہی رہی تھی، پیچھے سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، چھری اٹھائی، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی، زور مارا. محسوس ہوا کہ قربانی اللہ نے قبول فرما لی ہے، سر کٹ گیا، بیٹا ذبح ہو گیا، بیٹا ذبح ہو گیا. شکر پڑا مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میری بیٹے کی قربانی قبول کی. جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی دیکھا جنتی مینڈا نیچے ذبح ہوا پڑا ہے اور بیٹا ایک سائڈ پہ صحیح سلامت کھڑا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کا یہ امتحان تھا جو دونوں باپ بیٹے اس
آزمائش سے کامیاب ہوئے، اس امتحان سے کامیاب ہوئے۔ جب شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکا رہا تھا تو باپ نے پوچھا تجھے کس نے بتایا ہے؟ اس نے کہا مجھے شیطان نے بتایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس شیطان کو پتھر مارو، اس لعین کو پتھر مارو۔ تب دونوں باپ اور بیٹے نے شیطان پر پتھر پھینکے، لعین کو پتھر مارے۔ اس وقت سے لے کر آج تک کے حاجیوں کے لیے سنت بن گئی ہے، قیامت تک کے حاجیوں کے لیے سنت بن گئی ہے کہ وہ اسی طرح شیطان پر پتھر پھینکتے ہیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھر پھینکے تھے۔ صحابی نے عرض کی آقا یہ قربانی کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ تمہارے دادا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ قربانی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ تمہاری قربانی کا جو مینڈا ہے، دمبا ہے، بکرا ہے، اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بال ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہر ایک بال کے بدلے ہزاروں نیکیاں ملتی ہیں۔ فرمایا جب انسان جانور کو ذبح کرتا ہے، میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جب جانور کو ذبح کرتا ہے تو جانور کی گردن سے نکلا خون زمین پہ بعد میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش پہلے فرما دیتا ہے۔